نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام نبی منصوری، پروگرام تلقین غزالی کے ساتھ باب توبہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرۂ آفاق کتاب کیمیائے سعادت سے آج ہم گناہوں کی نوعیت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واضح ہو کہ توبہ سے متعلق گناہ جتنا چھوٹا ہوگا اس پر توبہ بھی اتنی ہی آسان ہوگی، تاہم کسی گناہ کو چھوٹا کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر صغیرہ پر اصرار کریں گے تو وہی کبیرہ کی صورت اختیار کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ فرض نمازیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں مگر کبیرہ کا نہیں۔ نیز جمعہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام صغیرہ گناہوں کے محو کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری عمومی برائیاں معاف فرما دیں گے۔ اس سے مراد ہے جب تم کبائر سے پرہیز کرو گے تو صغائر معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا کبیرہ گناہوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ یعنی اب دو قسمیں یہاں پر واضح ہوئیں گناہوں کی جن سے توبہ کرنی ہے، ایک صغیرہ اور کبیرہ۔ صغیرہ گناہوں کا تو معاملہ یہ بتایا گیا کہ اس میں آپ کوئی نیکیاں کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، مگر کبیرہ کا یہ حال نہیں ہے، اس کے لیے تلافی ضروری ہوتی ہے۔ تو اب اس سے آگے سماعت فرمائیے۔ تعداد کے تعین میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے مختلف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے، جبکہ کئی حضرات اس سے زائد کہتے ہیں۔ کچھ فرماتے ہیں 7 سے بھی کم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سنا کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں، تو انہوں نے کہا بلکہ 70 ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنی تصنیف میں احادیث صحیح اور آثار صحابہ سے 17 کبیرہ گناہوں کی فہرست مرتب کی ہے۔ مثلاً جب کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرے اور اسے توبہ کا خیال تک پیدا نہ ہو تو یہی کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے نیاز ہونا، یہ بھی کہ مجھے اس کی گرفت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، میں محفوظ رہوں گا، ان چاروں کبیرہ گناہوں کا تعلق دل سے ہے، یعنی صرف ارادے میں یہ چیزیں شامل ہوں گی تو گناہ کہل جائے گا۔ اسی طرح زبان کے کبائر بھی 4 ہیں۔ نمبر 1 جھوٹی شہادت، نمبر 2 زنا کی تہمت، نمبر 3 جھوٹی قسم اور نمبر 4 جادو کرنا۔ یوں ہی 3 کبیرہ گناہوں کا تعلق پیٹ سے ہے، نشہ آور اشیاء کا استعمال، یتیم کا مال کھانا اور سود لینا۔ 2 کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق شرمگاہ سے ہے، ایک زنا یا لواطت کا ارتکاب، 2 ہی کبیرہ کا تعلق ہاتھوں سے ہے، کسی کا ناحق قتل اور مال وغیرہ کی چوری، اور 1 کبیرہ گناہوں کا پاؤں سے تعلق ہے، یعنی جہاد سے منہ پھیرنا، جبکہ کفار سے مسلمان برسر پیکار ہوں۔ نیز جب کفار کی تعداد ڈبل سے بڑھ جائے تو دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے بھاگ کھڑے ہونا جائز ہے، اور 1 کبیرہ گناہ ایسا بھی ہے جو پورے بدن سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا اور انہیں رنج و الم سے دوچار کرنا۔ یہ ایسی تفصیل ہے جن کا تذکرہ حدود شرعیہ میں مل جاتا ہے۔ بعض تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں نہایت سخت ترین وعید اور تحدید آئی ہے۔ جسے تفصیل مطلوب ہو وہ ہماری کتاب احیاء العلوم کا مطالعہ کرے، یہ کتاب طوالت کی متحمل نہیں۔ ان گناہوں کی پہچان کرانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایسے کبیرہ گناہوں کا علم رکھے تاکہ ان کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچا سکے، تاہم یہ بھی خیال رہے کہ گناہوں کی تکرار صغیرہ کو بھی کبیرہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ گو یہ کہا جاتا ہے کہ نماز صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ قصداً اگر ایک معمولی سی غلطی بھی ہو تو فرائض اس کے لیے کفارہ نہیں بن سکتے جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے۔ جو گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں وہ بخشش سے قریب تر ہیں بنسبت حقوق العباد کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان کے اعمال نامے 3 قسم پر ہوں گے۔ نمبر 1 رجسٹر میں وہ اعمال درج ہوں گے جو ناقابل معافی ہیں، وہ شرک سے متعلق ہیں۔ نمبر 2 دوسرے رجسٹر میں وہ اعمال نامے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے مابین ہیں، وہ بآسانی بخش دیے جائیں گے۔
نمبر 3، تیسرے رجسٹر میں وہ اعمال ہوں گے جن کی نجات اور مغفرت کی امید نظر نہیں آتی، ان کا تعلق مخلوق خدا سے ہے۔ وہ ظلم اور جور جو آدمی نے مخلوق خدا پر روا رکھے خیال رہے، وہ امور جو مسلمانوں کی دل آزاری اور تکلیف کا باعث ہوں، وہ اسی شق میں شمار ہوں گے، خواہ ان کا تعلق کسی مسلمان کی ذات سے ہو یا مال اور عزت و آبرو، نیز اس کے دین اور عقیدے سے بھی ہو تو اسی زمرے میں داخل ہیں۔ مثلا مسلمانوں کو بدعقیدگی کی دعوت دینا اور اس کے سچے عقیدے سے برگشتہ کرنا، یا لوگوں کو دعوت دے کر ایسی باتیں بیان کرنا جنہیں سن کر وہ بے راہ روی کی طرف کھلم کھلا گامزن ہوں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ معلومات انشاءاللہ ہمارے کردار کی راست بازی میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ آپ اسے کنٹینیو سنتے رہیں۔ اگر پسند آئے اور کوئی چیز اس میں سے آپ کے کام کی ہو تو یقیناً اسے لوگوں میں پھیلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔